ہمارے ہاں یہ سٹینڈرڈ ہے کہ کوئی شخص ہے وہ اگر نمازیں پوری کر لیتا ہے، باقی اس نے اپنی زبان اور ہاتھ بند کر لیے، تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا نیک ہے. کبھی اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اور اس نے کہا کہاں، اس نے کہنا کہ اس میں غیرت نہیں، تو کیا کہے وہ؟ اگر دین کی غیرت ہو تو وہ تو ایک ایک قدم پر دین کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پر وہ تو ریئیکٹ کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم قرآن کا فلسفہ سمجھ رہے ہیں، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سورۃ العصر جو ہے وہ قرآن کا کون سا فلسفہ بیان کرتی ہے، آیا دین یا مذہب. تو میں دین اور مذہب کے بارے میں ایک پوری ویڈیو اس سے پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن ہم باقاعدہ اپنے آج کے درس کی طرف جانے سے پہلے اگین دین اور مذہب کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، تاکہ سورہ العصر کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کا وہ ہمارے سامنے آئے کہ وہ دین ہے یا مذہب ہے. دیکھیں، مذہب کب ہے کہ جب بھی صرف رسمیں ہوں، ریچولز ہوں، جن کو عام زبان میں عبادات کہا جاتا ہے. حالانکہ عبادات تو یہ نہیں ہوتی، عبادت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو معبود ہے اس کے سامنے انسان کو ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے اور ہر حال میں سر تسلیم خم کر دینا، اس کا ہر حکم ماننا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ذہن ہمارے وسیع نہیں ہے، ہماری اس طرح سے تربیت نہیں ہوئی، تو ہم صرف نماز روزہ کو ہی عبادت سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہے کہ اپنے خالق حقیقی جو ہے اس کے سامنے ہر حال میں اور جھکے رہنا اور سر تسلیم خم کر دینا، کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا، کہ اپنی زندگی کا کوئی اور مقصد نہ ہو ماں سوائے اس کے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اسی مقصد کو پوری زندگی انسان جو ہے وہ اپنا مرکز اور محور بنا دے. اس کو عبادت کہتے ہیں. تو اگر آپ اس کو عبادت کہیں گے تو یہی دین ہے، دین کا فلسفہ یہی ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں چند ایک جو رسمیں ہیں ان کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید یہی سب کچھ ہے، تو وہ مذہب ہے، وہ دین نہیں ہے. تو دین میں کیا ہوتا ہے؟ ان رسموں کے ساتھ ساتھ نظام. یعنی کہ جب آپ دین کی بات کریں گے تو تب آپ یوں سمجھ لیں کہ نظام کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. شرعی نظام یا نظام مصطفیٰ، ڈیوائن سسٹم، اللہ کی طرف سے جو تفویض کردہ نظام ہے وہ نظام. تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب کیا ہے؟ نظام کے بغیر محض ریچولز جو ہیں اس کو مذہب کہا جاتا ہے. اور ریچولز کے ساتھ ساتھ اگر آپ نظام کی بھی بات کریں تو پھر وہ دین کہلائے گا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سورۃ العصر جو ہے اس میں اسلام جو ہے اس کو دین کے طور پر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے یا اسلام کو مذہب کے طور پر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. تو خیر اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن جو ہے اس کا لینا دینا مذہب کے ساتھ نہیں ہے. قرآن دین کی جو ہے وہ ایڈوکیسی کرتا ہے، دین لے کر آیا ہے، مذہب لے کر نہیں آیا. تو باقاعدہ ہم اپنے آج کے درس کی طرف جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اب یہ آپ کے سامنے میں نے سورۃ العصر جو ہے اس کی تلاوت کی، تو اس کا ایک رواں ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کے لیے اٹھے اور حق کا اہتمام کیا اور اس پر پھر صبر کیا اور صبر کی تلقین کی. ان کے علاوہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ کیا ہے؟ خسارے میں ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس صورت کو سمجھنے کے لیے اس کے 3 حصے ہم کر لیتے ہیں. ایک تو والعصر. اب یہ والعصر کا کیا مطلب ہے؟ یاد رہے کہ عصر جو ہے یہ زمانے کو کہا جاتا ہے، زمانہ، زمان. تو والعصر اللہ تعالیٰ کی ذات زمانے کی قسم جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں. اب یہ قسم عربی میں وا جو ہے قسم کی، اس کا کیا معنی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو قسم ہے یہ ریفرنس کے طور پر ہے.
گواہی کے طور پر ہے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر. کس بات پر؟ کہ انسان خسارے میں ہے. زمانہ گواہ ہے. زمانہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات، کہ جو خالق حقیقی ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا. بھلا اتنی بڑی ذات کو اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے قسم کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا عام جو ہماری روٹین ہے قسم کو لے کر، کہ جب بھی کبھی کوئی شخص اپنی بات میں، اپنی دلیل میں کمزور پڑتا ہے، تو اپنی بات کے اور دلیل کے اس کمزوری کو، اس کمی کو، اس خامی کو پورا کرنے کے لیے وہ قسم کا سہارا لیتا ہے. کہ جب مجھے لگے گا کہ میں اپنی بات سے اپنے اوپوننٹ کو، یعنی اپنے سامنے والے بندے کو قائل نہیں کر پا رہا، تو میرے پاس پھر ایک آپشن اینڈ پر بچے گا کہ یار آپ میری بات کا یقین تو نہیں کر رہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں. یعنی کہ یہ قسم کیا ہے؟ یہ اس وہ جو ایک گیپ رہ جاتا ہے آپ کی کنورزیشن میں، آپ کی دلیل میں جو گیپ رہ جاتا ہے، اس کو فل کرنے کے لیے قسم جو ہے نا وہ ہم عام طور پر اٹھاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ذات، نعوذ باللہ، اللہ کی بات میں تو کوئی اس طرح کا ذوف نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے اپنی بات یا اپنی دلیل کو پورا کرنے کے لیے قسم جو ہے نا وہ کھانا پڑے. تو لہٰذا اللہ جو قسم کھاتے ہیں وہ اپنی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے نہیں. اللہ تو جو بات کر دے وہ بات محکم ہے، بات ختم ہوگی، اس کے اوپر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر اللہ کس لیے؟ اللہ گواہی کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو قسم ہے یہ گواہی کی ہے، گواہی کے طور پر. اور وہ بھی کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ سن لیں کیوں. اب آپ دیکھیں کہ بہت ہی محبت ہے اور شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے، کہ اللہ انسان، حالانکہ انسان دیکھیں کہ پستی پر، کہاں پر پستی کا مکین ہے، کس درجے نیچے ہے انسان مخلوقات میں، یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں. اور اللہ جو ہے وہ عرفہ و اعلیٰ، آخری درجے کا، جو اب لا مقام، جس کا کوئی درجہ نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں جس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہوں، یعنی کہ اتنی بڑی ذات. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اگر انسان کو سمجھانے کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں یا قسم کھا رہے ہیں گواہی کے طور پر بھی، یہ بھی انسان کے لیے اللہ کی بے حد محبت کا جو ہے نا وہ یہ ایک پرتو ہے. یہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان سمجھ جائے اس بات کو. اس وجہ سے اللہ اس قدر انٹرسٹ انسان میں لیتے ہیں کہ ان کے لیول پر آ کر یہ بات کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ جو ہے نا وہ انسان کے لیول پر آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں، سمجھیں اس بات کو. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ کیا ہے قسم کیوں کھائی جا رہی ہے. صرف ہمیں یہ متوجہ کرنے کے لیے کہ اے انسان سنبھل جا، زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب سے آدم کو بنایا ہے تب سے آپ دیکھ لو آج تک کا انسان اگر اپنے آپ کو دیکھیں، پوری تاریخ کو دیکھیں، زمانہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. انسان خسارے میں ہے. کس طرح سے انسان خسارے میں ہے؟ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف ایک کام کر دیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے براہ راست منع کیا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ کام غلط ہے، پھر بھی انسان دھوکہ کھا گیا، ابلیس کے سامنے ہار مان لی، دھوکہ کھا گیا. یہی وجہ کہ انسان خسارے میں. آپ تاریخ میں تھوڑا سا نیچے آئیں. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو، یعنی کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، صرف اپنے نفس کی تقویت کے لیے، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے. حالانکہ اس کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے، چونکہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، پھر بھی اس نے یہ کام کیا. یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. آپ آئیں قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سردار جو تھے، ان کی قوم کے جو سردار تھے، ان کو پتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن ان کے نفس جو ہے وہ بیچ میں حائل ہو گئے
اور نفس کی پیروی کرتے ہوئے کہ اگر ہم نے آج نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول مان لیا تو ہمیں ہماری سرداریوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کیا ہے، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا، اور ان کے اس انکار کی وجہ سے، پے در پے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ آپ آئیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، کیا نبی اور رسول چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ حق کیا ہے، ان کے سامنے معجزات لائے جا رہے ہیں، خود وہ معجزے کی ڈیمانڈ کی ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہ اس طرح کی اگر اونٹنی آ جائے تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ اب وہ اونٹنی آ گئی ہے، حق واضح ہو گیا، پھر بھی اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے کہ آج اگر ہم نے صالح علیہ السلام کو مان لیا تو پھر ہمیں ہمارا یہ سب کچھ، جو کچھ ہم عیاشی کر رہے ہیں یا جو کچھ ہماری لیڈرشپ اور سرداریاں ہیں، ہم سے چھن جائیں گی۔ یہی وجہ کہ انسان خسارے میں ہے۔ آپ آئیں بنی اسرائیل کس قدر ناز اور نخرے اٹھائے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے باوجود ان کا ہر ایک جو پہلو ہے وہ شر کی طرف جا رہا تھا۔ آپ قرآن میں دیکھیں کہ جگہ جگہ پر وہ نافرمانی کر رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے ان کے بیچ میں نبی ہے، رسول ہے ان کے بیچ میں جو ان کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا، صرف اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں۔ آپ آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے اور علماء نے بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے اس کے کہ نبی اور رسول مانتے، نعوذ باللہ انہوں نے کذاب مانا، ان پر ایمان نہیں لائے، اور اپنی طرف سے ان کو سلیب دلوا دی رومیوں سے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے۔ ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں جو وہ واضح تھیں، صرف اس لیے کہ آج اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مان لیا تو جو ہماری منوپلی ہے، ان کے علماء کا یہ تھا کہ جو ہمیں موجیں لگی ہیں کہ ہم پیسوں کی عوض فتوے بیچ رہے ہیں تو ہمارے یہ فتوے تو پھر نہیں بکیں گے، اور بادشاہوں کو یہ تھا کہ آج اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تو بادشاہی ہماری ختم ہوگی، ان کو لیڈر ماننا پڑے گا۔ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے جلیل القدر جو نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا انکار کیا، بلکہ ان پر کیا کیا تہمتیں نہیں لگائی، اور اپنی طرف سے ان کو پرسیکیوٹ کیا اور اپنی طرف سے ان کو سلیب دلوا دی۔ یہ وجہ ہے کہ انسان خسارے میں۔ آپ آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیا جو قریش مکہ تھے اور سردار تھے ان کو پتہ نہیں چل گیا تھا کہ حق کیا ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں؟ بت پرستی ان کو نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن چونکہ اس بت پرستی کی وجہ سے ان کے اپنے ذاتی مقاصد اس کے ساتھ جڑ چکے تھے، ان کی سیاست بت پرستی کے ساتھ جڑ چکی تھی، ان کی تجارت جڑ چکی تھی، ان کی معیشت، معاشرت، سب کچھ بت پرستی کے ساتھ جڑ چکی تھی۔ تو صرف اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور کس طرح سے مسلمانوں کو سزائیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ چھوڑ دیں اس چیز کو، آ جائے میں اور آپ، ہم دیکھیں اپنے آپ کو، کیا ہمیں پتہ نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ یا آج مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈز ہیں ہم سے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اس کے باوجود میں اور آپ آج اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ دین کی بات محض اس لیے نہیں سنتے کہ اگر سن لئی تو پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور اگر میں نے دین کی بات پر عمل کر لیا تو جو میں نے اپنی ایک سٹینڈرڈ لائف بنائی ہے، میں نے شوبیز کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، ہر طرح کی لغویات کو میں نے ٹائم دینا ہے، اگر میں نے دین کی بات سننا شروع کر دی تو میری یہ زندگی کیسے سیٹ ہوگی؟ یعنی کہ میں کس طرح سے اپنی سٹینڈرڈائز زندگی گزار سکوں گا؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم کس لیول پر اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ اگر دین کی بات سن لی تو اس پر عمل کرنا پڑے گا، اگر اس پر عمل کرنا پڑے گا تو مجھے اپنی زندگی کی یہ روٹین چھوڑنا پڑے گی جو کہ میں نے اپنے لیے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ چھوڑ دی تو پھر زندگی کا مزہ کیا رہے گا؟ اب ہم اپنے نفس کی اس قدر اسیری میں ہیں، غلامی میں ہیں، کہ ہم دیکھ کر بھی حق کو پہچاننے سے جان بوجھ کر
انکار کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اگر میں نے زبان سے ہاں کہہ دیا تو مجھ پر یہ لاگو ہو جائے گا، مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی، میں کیسے کروں گا؟ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے یہودی، انہوں نے کہا کہ جی چونکہ پتہ چلا ہے کہ پیغمبر مدینہ میں، تو یہودی تو وہاں پر رہتے تھے، تو ہم ان سے جا کر ملاقات کرتے ہیں۔ انہوں نے ملاقات کی تو واپسی پر ایک بھائی نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، سچ سچ بتانا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو اس نے کہہ دیا جی سچے نبی ہیں۔ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا آگے سے؟ اس نے کہا خاموش، یہ الفاظ اپنی اب زبان سے نہ نکالنا، کہ اگر زبان سے الفاظ نکال دیے تو کل کلا اللہ تعالیٰ کے ذات پکڑ لیں گے تھے کہ تم لوگوں نے خود پہچان کر خود بیان بھی کر دیا تھا کہ سچے نبی، پھر بھی مان نہیں لائے۔ دیکھیں کس قدر اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کہ کہیں ہماری یہ جو ہمارا جملہ ہے یہ قیامت والے دن ہمارے گلے کا جو نا وہ پھندا نہ بن جائے۔ حالانکہ اللہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، ان کو ان الفاظ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں کس قدر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ مثال ان کی نہیں ہے، ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، حق کو محض اس لیے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں کہ اگر پہچان لیا تو پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی۔ تو کس طرح سے میں زندگی گزار لوں؟ کیونکہ میں نے تو اپنی ایک سٹینڈرڈ لائف جو ہے وہ اپنے لیے سیٹ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کیوں قسم، زمانے کی قسم جو ہے نا وہ کھائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ جائیں دیکھیں، تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ایک ایک قدم پر آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کس طرح سے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے حق سے منہ موڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب جب ہم اس چیز کو اس لیول پر دیکھتے ہیں پوری تاریخ میں، تو بڑی زبردست قسم کی ایک مایوسی چھا جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قدر گواہی کے ساتھ، قسم کے ساتھ انسان کا خسارہ جو ہے اس کو لکھ دیا ہے، تو پھر تو ہم مایوسی میں گر گئے، ہمارے پاس گڑا ہی گڑا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے؟ تو یہیں پر اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ راستہ بھی دکھا دیا۔ کیا اگلا حصہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب یہ زمانے کی قسم اور انسان کا خسارے میں ہونا یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب ایک امید جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہیں پر رکھ دی، کہا کہ نہیں، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن آپ کے پاس ایک رستہ ہے۔ کیا؟ وہ انسان خسارے میں نہیں ہوگا جس نے 4 سٹیپس کمپلیٹ کیے۔ اب یہ دیکھیں 4 سٹیپس ہیں۔ نمبر 1 کیا؟ کہ وہ ایمان لے آیا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ماں سوائے اس شخص کے یا ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں۔ ایمان لے کر آنا، کس پر ایمان لے کر آنا؟ اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کے دین پر، فرشتوں پر، کتاب پر، آخرت پر، جنت اور دوزخ پر ایمان لے کر آنا، یعنی کہ سارے حق پر ایمان لے کر آنا، دل سے قبول کرنا کہ میں قبول کرتا ہوں کہ یہ سب حق ہے اور میں اسے مانتا ہوں۔ اب زبان سے اور دل سے اقرار کر دیا، قبول کر لیا، تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ ایمان لے آئیں تو پھر آپ کو صالح عمل کرنے ہیں، نیک اعمال۔ اب نیک اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اللہ کے وہ احکام جو ہمارے لیے ہیں، ڈوز اور ڈونٹس کے، اللہ نے ہمیں واضح کر دیا قرآن میں، اور قرآن کی وضاحت رسول نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما دی۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اسے کہا جاتا ہے ڈوز اور ڈونٹس۔ یہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، وہ سب کچھ عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس کام کا، جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرنا، اور جس چیز سے، جس کام سے روکا ہے اس پہ رک جانا، یہ صالح عمل ہے۔ انسانیت کی بھلائی میں لگ جانا، یہ صالح عمل ہے۔ اپنے اخلاقیات جو ہیں، اپنا جو کردار ہے اس کو اعلیٰ لیول پر لے کر جانا، کہ اللہ کی مخلوق کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو،
بلکہ آپ کی وجہ سے راحت اور سکون ہو، یہ صالح عمل ہے۔ اللہ کے رستے پر خرچ کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، یہ صالح عمل ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اعمال کا ہر وہ درجہ جو انسان کو اور معاشرے کو خوبصورت بناتا ہے، وہ سارے درجے ان کو اچیو کرنا، اٹین کرنا، یہ صالح عمل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلی شرط کیا تھی کہ ایمان لے کر آنا، دوسری شرط یہ کہ جب آپ ایمان لے آئیں گے تو آپ کو محض ایمان کے بلبوتے پر نہیں رہنا، آپ نے اس پر اعمال کا ایک زبردست سلسلہ اور منارہ بھی بنانا ہے، صالح اعمال۔ اب آپ دیکھیں، یہاں پر میں سٹاپ لگاتا ہوں کہ ایمان لے کر آنا اور پھر صالح عمل کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ کرنا، یہ دو چیزیں ہوگی۔ اب ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے وہ ان دو چیزوں پر کھڑا ہوا ہے، ان دو چیزوں کو وہ سب کچھ مان رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، ان دو چیزوں پر اکتفا کیے بیٹھا ہے۔ ہمارے زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے، یہ ہم سرخرو ہو جائیں گے، پھر ہم خسارے سے باہر آ گئے۔ اکثر لوگوں کو، بڑے دانا قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنی ظاہری زندگی میں، لیکن ان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ ہم سے ڈیمانڈ ہی کیا کرتا ہے 24 گھنٹے میں؟ صرف 5 وقت کی نماز ہی تو ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے جو اگلے 2 مراحل ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈیمانڈ اللہ کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا کنسپٹ ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں آپ جو چاہے کرتے رہے، صرف آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور رمضان کے اپنے روزے رکھ لیے اور ایک زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لیا اور جتنا کو پیسہ اس میں سے کچھ زکوٰۃ دے دی تو ہم سرخرو ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو دوسرا مرحلہ ہے، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ یہ ہے مذہب اسلام، یہ دین نہیں ہے۔ اب آپ کو آج مزید وضاحت ہوئی ہوگی کہ مذہب کیا ہے، کہ صرف اسلام قبول کر لینا اور اس پر اعمال، ظاہری اعمال جو ہیں ان کو پورا کرنا۔ اب یہ میں پوری عبادت کی بات نہیں کر رہا، وہ اعمال جن کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ نیکی ہے، یعنی کہ نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، اتنا کافی چیز نہیں کر لیا، یہ مذہب ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین میں 2 چیزیں اور ایڈ ہوتی ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ اسلام قبول کرنا، یعنی ایمان لے کر آنا۔ دوسرا مرحلہ اس پر صالح عمل کرنا، اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ۔ اصل کہانی یہ ہے، حق کا تعصب کرنا، حق کی پہچان کرنا اور حق پر ڈٹنا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ آپ نے ایمان بھی آپ لے آئے، آپ نے صالح اعمال بھی کر لیے، اور تیسرے نمبر پر اب آپ کو کیا جو سب سے اہم مارکا ہے جو آپ کے لیے، جو آپ نے سر کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ حق کی پہچان اور حق پر ڈٹنا، گواہی دینا۔ کیسے گواہی دینا؟ اپنی جان سے گواہی دینا، جس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی حق کے لیے گزارنا۔ اب یہاں پر حق سے کیا مراد ہے میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حق کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ایک تو حق یہ ہے کہ میرے سامنے یہ 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چلیں فائد اور عیسیٰ کی بات کر لیتے ہیں، ان میں سے دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو مجھ تک بات پہنچے تو میں اس چیز کو میک شور کروں کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ حق ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حق ہے۔ 2 لوگوں کا زمین کو لے کر جھگڑا ہوا تو اگر میرے پاس بات پہنچتی ہے تو میں اس چیز پر پہنچوں کہ یہ زمین کس کا حق ہے، یعنی کہ کس کی ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق صرف اتنا سا ہے، اس کی یہ گواہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو حق کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل حق کیا ہے؟ دین حق، یعنی دین کو حق کہا جاتا ہے، دین اسلام کو حق کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یعنی کہ خلافت کا، اس کو حق کہا جاتا ہے۔ دین کو اس زمین پر لاگو کرنا اصل حق اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی شریعت کو اس زمین پر لاگو کرنا اصل حق یہ ہے۔ یہ وہ حق ہے جس حق کے لیے نبی اور رسول اس زمین پر آئے۔ وہ آ کر کیا کرتے تھے؟ اپنی زندگیوں سے وہ اس قدر مشقت کے ساتھ اس دین کو یعنی دین حق کو اللہ کی زمین پر لاگو کرتے تھے۔ یہ حق ہے، یعنی کہ اپنی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک منٹ، ایک ایک ساتھ جو ہے اس کو دین حق کو پہچاننے اور اس کے غلبے کے لیے، اس کی تشریح اور اس کی ترویج کے لیے لگا دیا جائے، اس کو حق کہتے ہیں۔ اب آئیں دوبارہ دوسرے مرحلے پر، کیا تھا کہ ایمان لے کر آئیں اور عمل صالح کر لیں۔ اس پر میں نے مثال دی تھی کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ کیا میجورٹی آپ کی اب وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صالح اعمال کر لیے تو کافی ہے۔ جیسے میں نے کہا مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی آپ سے ڈیمانڈ ہی کیا 24 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں تو ہیں، 5 نمازیں تو ہیں، تو یہ دین حق کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا ہے جس کی گواہی آپ نے اپنی ایک ایک منٹ، اپنی ایک ایک سانس سے دینی ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا تقاضا کس نے پورا کرنا ہے؟ ہرگز 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 ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس زندگی میں آپ سے بہت کم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کوئی کم ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے پوری کی پوری ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنی پوری زندگی ایک ایک منٹ، ایک ایک سانس میرے مطابق گزارنی ہے۔ یہ بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، یہی حق ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت سر تسلیم خم کر دیں اللہ کے سامنے، ہم اللہ کے سامنے ہر وقت سرنگو رہیں، اللہ کی بات پر، ہر بات پر لبیک کہیں، ہم اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر چلیں۔ انسان کی اپنی مرضی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے انسان کو انسان کی مرضی کا بھی حق دیا ہے۔ وہ کتنا؟ اللہ کی مرضی کے تابع رہتے ہوئے میری مرضی کا چلنا، بس اتنی ہی مجھے اجازت ہے۔ اللہ کے کسی حکم کو وائلیٹ کر کے میری مرضی وہاں پر چلنا، یہ مجھے کوئی حق نہیں، یہی حق ہے۔ اب آپ دیکھیں تیسرا مرحلہ کیا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا کہ وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے، دوسرا مرحلہ نیک اعمال کیے، اور تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ آپ نے حق کے لیے اپنی پوری زندگی گزارنی۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں حق کیا ہے؟ دین اسلام کو حق کہتے ہیں، یعنی کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے اس دین کی سربلندی پر لگا دینا، یہ حق ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان چونکہ شکوہ کرنے والی مخلوق ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، تو جب آپ حق پر چلیں گے تو اس کا تقاضا ہے کہ آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے گی، آپ کو بھوک کاٹنا پڑے گی، آپ کو مشقت اٹھانا پڑے گی، آپ کو تانے سننا پڑیں گے، آپ کو لوگ پرسیکیوٹ کریں گے، آپ کے فیملی والے، خاندان والے آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کے دوست احباب آپ کو چھوڑ دیں گے، مشکل وقت آپ پر آئے گا، مشکل اور کٹھن رستوں سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو جب آپ اس قدر مشقت اور مشکل سے زندگی گزاریں گے تو اس وقت تکلیف ہوں گی، تو انسان کی برداشت کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو چوتھا یعنی حق کے ساتھ جو لازم جز ہے کیا کہ جب آپ حق کی طرف آئیں گے، آپ کو تکلیف آئیں گی تو اس پر پھر آپ کو صبر کرنا ہوگی۔ صبر لازم جز ہے، اگر آپ صبر کریں گے تو وہ درجہ ملے گا، ادروائز اگر آپ صبر نہیں کرتے، حق پر چلتے بھی ہیں لیکن اس پر صبر نہیں کرتے، تو آپ کا کوئی آپ کی سٹینڈنگ نہیں ہے، آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اب دوبارہ ان چاروں چیزوں کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ایمان ہوا آپ میں، یعنی آپ نے اسلام قبول کر لیا، پہلا درجہ، دوسرے درجے پر آپ کو بہرحال نیک اعمال کرنے ہوں گے، آپ نے کر لیے۔ اب نیک اعمال کے بعد آپ کو پوری زندگی حق کے مطابق گزارنا ہوگی، آپ نے گزار لی، اس پر آپ کو صبر کرنا ہوگی، آپ نے کر لی۔ پھر بھی اگر اللہ کا کرم ہوا، چونکہ
ہمارے اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے، کیا حالات ہیں ہم نہیں جانتے. اگر اللہ کا کرم ہوا تو وہ ضرور سرخرو کر دے گا. یہاں پر بھی اللہ کا کرم چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، سرخرو کر دے گا. اب اس کو ہم ریورس کرتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ ایمان نہیں لے کر آتا لیکن نیک اعمال بہت کر لیتا ہے، بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، سارے نیک اعمال کرتا ہے لیکن ایمان نہیں لے کر آتا. یاد رہے اس کے ان نیک اعمال کی کوئی وقت نہیں اللہ کے ہاں آخرت میں. اس کے وہ سارے کے سارے نیک اعمال اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس کے منہ پر دے مارے جائیں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں. ایمان کے بغیر نیک اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اب آپ اگر ایمان لے آتے ہیں نیک اعمال نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی اس ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب آپ ایمان بھی لے آئے، نیک اعمال بھی کر لیے، لیکن آپ حق کے لیے نہیں اٹھتے. وہاں پر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے کیا کرتا ہے تو کرتا رہے. دنیا جیسے چلتی ہے آج، جو عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں. یہ کسی کے معاملات نہیں ہے، یہ اللہ کے سارے معاملات ہیں. جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں ناحق ہو رہا ہے آپ کو ٹانگ اڑانا ہوگی، بلکہ ٹانگ اڑانا کیا ہوگی کہ افضل یہ ہے کہ آپ ہاتھ اڑائیں. تو عقل مند یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں. اس کی ایک بڑی زبردست مثال ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ وہ فلاں بندہ دیکھیں بڑا حاجی اور نمازی ہے، وہ جہاں پر جاب کرتا ہے وہاں پر نہ اس نے کبھی کسی کو کچھ کہا، نہ کسی نے اس کو کچھ کہا، اس کا کبھی کسی سے جھگڑے نہیں ہوا، وہ بہت نیک بندہ ہے. وہ کہاں نیک بندہ ہے جس کا کبھی کسی سے جھگڑے نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کبھی نہ حق کے لیے آواز اٹھائی، نہ اس نے ریٹیلیٹ کیا، تو اس کا جھگڑا کہاں ہونا ہے؟ کہاں سے نہیں کہا گیا وہ نیک؟ تو وہ ہے جو قدم قدم پر، یعنی کہ ایک شخص جو نیک ہوتا ہے وہ تو قدم قدم پر جھگڑے کرتا ہے. کیسے؟ شر کے لیے نہیں، شر ختم کرنے کے لیے. چونکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں بے تحاشا چیزیں بے ہنگم ہو رہی ہیں، حق کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ تو جگہ جگہ پر ریٹیلیٹ کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اس کی تو طبیعت چڑچڑی رہے گی. تو اگر کوئی شخص ہے اس میں یہ غیرت ہی نہیں ہے، نمازیں وہ ساری پڑھتا اور اس میں اس چیز کی غیرت ہی نہیں ہے کہ کچھ ٹھیک اور غلط بھی ہو رہا ہے، اس پہ بھی میں نے کو ریئیکٹ کرنا ہے، تو اس میں تو غیرت ایمان ہی نہیں ہے، دین کی غیرت ہی نہیں ہے اس میں، تو اس کو آپ نیک کیسے کہہ رہے؟ لیکن ہمارے ہاں یہ سٹینڈرڈ ہے کہ کوئی شخص ہے وہ اگر نمازیں پوری کر لیتا ہے، باقی اس نے اپنی زبان اور ہاتھ بند کر لی ہیں، تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا نیک ہے. کبھی اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اور اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہنا کہ اس میں غیرت نہیں، تو کیا کہے وہ؟ اگر دین کی غیرت ہو تو وہ تو ایک ایک قدم پر دین کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پر وہ تو ریئیکٹ کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو دیوانہ ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے. وہ تو ایک ایک سیکنڈ پر ریئیکٹ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں کیا سٹینڈرڈ ہے؟ کیوں ایسا سٹینڈرڈ ہے؟ ہمارے ہاں دین کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، مذہب کا کانسیپٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چند ریکھیاں کر لی تو بہت ہے. یاد رہیے کتنا بڑا عالمیہ ہے. ہماری نسلوں میں سے ہماری پوری نسل کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے. دین کا کانسیپٹ ہی ہم سے لے لیا گیا ہے. دین کا کانسیپٹ کیا ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ میں حق کے لیے ہر وقت تلوار ہاتھ میں ہوگی، یعنی کہ ہر وقت آپ کو ریئیکٹ کرنا پڑے گا، اس پر مصیبت بھی آئے گی آپ پر. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے نیک اعمال بھی کر لیے، حق اگر آپ نے تعصب نہیں کیا تو نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ نے ساتھ یہ ایڈ کر لیا کہ حق کے لیے بھی کھڑے ہو گئے. اب چوتھا مرحلہ ہے کہ اس پر اگر مشکل آئے گی، تکلیف آئے گی تو آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گی. اب اگر آپ صبر نہیں کرتے تو ان تینوں مراحل کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی کہ یہ چاروں درجات جو ہیں ان کو بیک وقت 1 2 3 4 یہ آپ کو پورے کرنے ہوں گے، تب جا کر انسان سرخرو ہے. اب آپ دیکھیں کہ سورہ عصر جو ہے یہ قرآن کے کون سے فلسفے کو بیان کر رہی ہے؟ دین یا مذہب کے فلسفے کو؟ دین کے فلسفے کو. یہ دین کا فلسفہ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو قبول ہے وہ دین ہے، قرآن کو جو قبول ہے وہ دین ہے، مذہب نہیں ہے. ہمیں اس چیز پر کام کرنا ہوگا کہ مذہب کی جو ذہنیت ہے ہمارے معاشرے میں اس کو ختم کرنا ہوگا، اور دین کی ذہنیت جو ہے، ذہن سازی ہے، وہ کرنی ہوگی اپنی نسلوں کی. اپنی نسلوں کو حق بات بتانی ہوگی کہ حق کیا ہے، مذہب یا دین. تو دین یہ ہے جی قرآن کا فلسفہ، یہ ہے دین کا فلسفہ. وما علینا الا البلاغ المبین.